السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو نہایت ہی ضروری ہے اور طریقت کے اندر یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ کا قول ہے، ترک دنیا ترک عقبا ترک مولا ترک ترک۔ یہ قول قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کسی بزرگ کے جنید بغدادی جیسے بڑے بڑے بزرگوں کا یہ قول ہے، لیکن یہ قول قرآن سے پروف ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس پر کچھ کھل کر بولنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ انسان جب طریقت میں پہلا قدم رکھتا تو اس کو پہلے سبق سے سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کو ترک کرو، لیکن کچھ بھی ترک کرنے سے پہلے، کچھ بھی چھوڑنے سے پہلے، کچھ بھی پکڑنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ دنیا ہے کیا، دنیا سے مراد کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو انسان اور اللہ کے بیچ میں یہ 4 دیواریں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہا کہ میرے اور بندے کے درمیان 70,000 حجاب ہے، نور اور ظلمات کے۔ تو بندہ ظلمات کے پردے تو دور کر سکتا ہے، لیکن نور کے پردے دور کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو کامل پیر، کامل رہبر اور اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم دنیا پہ جو تفسیر سے پیش کریں گے قرآن اور حدیث سے، اور کوئی بھی بات کو شارٹ کٹ بتانا، ویڈیو چھوٹا بنانے کے لیے اس کو شارٹ کٹ میں سمجھانا، اس سے سامنے والے کو کچھ فائدہ ہوتا نہیں، نہ اس کے سمجھ میں آتا۔ اب جس کا مقصد ہے کہ ویڈیو چھوٹا بنا، ویڈیو چلیں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ ویڈیو بڑا بنائیں گے تو نہیں دیکھیں گے۔ ہم کو ویڈیو لوگوں نے دیکھنے سے یا نہ دیکھنے سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس کو سچ کی تلاش ہے وہ کر ہی لیتا ہے، جس کو ہیرے کی تلاش ہے وہ پوری کھدان کھود دیتا۔ تو آج ہم ترک دنیا، تو پہلے ہم اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا بولا، تو یہ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہلی آیت ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، دنیا کی زندگی تو کیول دھوکے کا سامان ہے۔ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس کے بعد میں اوپر اپنے تفسیر سے بات کریں گے۔ دوسری آیت ہے سورہ نمبر 28 اور 8 آیت نمبر 28، تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ 29 آیت نمبر 64، دنیا کی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 15-16، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ دے دیں گے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کہ تم جو بھی دنیا چاہتے ہو، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، تو تم کو بدلہ ملے گا، دنیا میں ہی ملے گا، لیکن ان کا بدلہ آخرت میں کوئی بھی حصہ ان کا نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کیول دھوکے کا سامان ہے، ایک دھوکہ ہے۔ پھر دوسری آیت ہے سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15، تمہارے مال اور تمہاری اولاد صرف ایک امتحان ہے۔ اب اتنے ہم اور بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اتنے پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ویڈیو بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ان سارے قرآن کے آیت کو جاننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، امتحان ہے، چھلاوا ہے، اس لیے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے یہ جان لینا ضروری ہے دنیا کیا ہے جس کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی غلط فہمی کے لیے آج طریقت میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ رہے ہیں، بال بچے چھوڑ رہے ہیں، کام دھندہ چھوڑ رہے ہیں، بس بہانہ
ہم نے اللہ کے لیے دنیا کو ترک کر دیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ صحیح ہے کیا؟ اس کو بھی تو جاننا پڑے گا قرآن سے کہ تم جو چھوڑ رہے وہ دنیا ہے یا نہیں. ہاں، تو سب سے بڑا دھوکہ انسان یہاں ہی کھاتا ہے. اگر اس کو سچا گرو، سچا گائیڈنس، سچا پیر، سچا رہبر نہیں ملا تو انسان خود کو ستاتا ہے، خود پر ظلم کرتا ہے، دنیا کو ترک کرنے کے بہانے اپنی ذمہ داری سے بھاگ جاتا ہے. کوئی گھر بار چھوڑ کر، بال بچے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہیں تنہائی میں، جیسے جنگل پہاڑ میں جا کر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کو ترک کر دیا. تو اس کو کبھی قرآن اور حدیث سے جاننے کی کوشش کی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو جہاں تک میں نے تحقیق کی، ایسا کرنا بے وقوفی ہے، جاہلی ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے، جب صحابہ گفتگو کر رہے تھے ترک دنیا کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ بھائی میں پوری رات نماز پڑھوں گا، نیند کو ترک کر دوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کھانے کو ترک کر دوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا. تو جب یہ تمام قسم کی باتیں چل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، تو آپ نے فرمایا کیا یہی باتیں تم کہہ رہے تھے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی سب سے زیادہ پرہیزگاری کرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، نیند آئی تو سوتا بھی ہوں، عورت سے نکاح بھی کرتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں، اور جو نماز بھی پڑھتا ہوں. تو جس نے میری اس سنت سے منہ موڑا، یعنی کہ جس نے اس سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، یعنی کہ وہ رسول کا امتی نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں. تو یہاں پر ہم اس حدیث سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ بھائی کاروبار کرنا انسان کی ضرورت ہے، کھانا کھانا جسم کی ضرورت ہے، پانی پینا جسم کی ضرورت ہے، سو جانا نیند آئی تو جسم کی ضرورت ہے. تو جسمانی ضرورت کو پورا کرنا یہ دنیا نہیں ہے. اور جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم کو پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تم کو کاروبار کی ضرورت ہے. تو اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی دنیا وہ نہیں ہے جو انسان کی ضرورت ہے. پھر دنیا کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ پھر دنیا کیا ہے، کیا چھوڑنا ہے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا؟ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 43، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا دیا؟ معبود یعنی کہ الہ، اللہ، عبادت کرنے کے لائق. تو یہاں پہ ہم کو یہ بات کلیئر اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دنیا ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے. تو دنیا ہے ضرورت سے زیادہ کی خواہش کرنا، یعنی کہ جو بھی تم کو اللہ نے دیا حال میں اور تم زیادہ خواہش کر رہے ہو، یہ تو ایک تو اللہ سے ناراضگی ہے، اللہ سے شکوہ ہے، اور اللہ سے شکایت ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی ضرورت سے زیادہ کی خواہش کو چھوڑ دینا یہ ہے دنیا، اور اسی کو ترک کرنا ہے. چلو آگے تھوڑا اس پہ اور خلاصہ کرتے ہیں. انسان کی ضرورت صرف ضرورت ہے، اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا عبادت ہے، جیسا کہ اوپر کے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتایا. تو ضرورت سے زیادہ کی خواہش دنیا ہے، جو دل میں ہے وہ دنیا ہے. جیسا کہ بزرگوں کے قول ہے
ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی دنیا کو چھوڑو، عورت کو چھوڑو، بال بچوں کو چھوڑو اور کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ جاہلی ہے، یہ بھگوڑا پن ہے، یہ عیدی لوگوں کا کام ہے جو ترک دنیا کا بہانہ کر کے اپنے پریوار کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقت میں اور اللہ کے پاس اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے بزرگوں کا قول ہے، ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے مت پہنو، تجارت چھوڑ دو، کھانا مت کھاؤ، نکاح مت کرو، بلکہ اس کا مطلب ہے دنیا کو دل سے نکال دو، ہاتھ میں رہنے دو، دنیا ہاتھ میں رہنے دو، اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کو خواہش مت بناؤ۔ اور خواہش کے لیے انسان کیا نہیں کرتا۔ آج انسان در در بھٹک رہا ہے، ادھر جا رہا، وہاں بھاگ دوڑ، یہ بابا کے پاس، وہ بابا کے پاس، یہاں کیوں؟ انسان نہیں جا رہا، اس کے خواہشات اس کو وہاں پر لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ضرورت کو پورا کرو اور خواہشات کو چھوڑ دو۔ انسانی جسم کو ستانا، اپنے آپ کو ستانا، یہ ظلم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5199۔ تمہارا جسم پر حق ہے۔ قرآن کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں؟ بے شک کامیاب ہوا جو جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا، بگاڑ دیا یا ہلاک کیا۔ ہم کو ہمارے نفس کو صرف پاک کرنا ہے، کس سے؟ خواہشات سے۔ اور یہی دنیا ہے، اور یہی ترک دنیا ہے۔ اور جس نے اس کو دبایا، یعنی کہ اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو ستایا، اس کو سلایا نہیں، اس کو پانی نہیں پلایا، تو کیا ہوگا؟ جسم گل جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے سواری کو ہی ختم کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو کوئی اگر سفر کرنا ہے، تمہارے پاس گھوڑا ہے، تو سفر پورا کرنے کے لیے گھوڑے کو تم کو تر و تازہ، طاقتور رکھنا ضروری ہے، نہ کہ اس کو گھوڑے کو مارنے کی۔ اگر گھوڑے کو تم ماریں گے تو سواری کیسے کرو گے؟ تو یہ ہے اصل میں ترک دنیا۔ ترک دنیا کا مطلب ہے ضرورت کو پورا کرو، آسانی سے پورا کرو، اس میں نہ کچھ چھوڑنا ہے نہ پکڑنا ہے۔ بھوک لگی کھانا کھاؤ، نیند آئی سو جاؤ۔ کچھ خواہشات ہے، کچھ شہوت ہے، کچھ جسمانی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، بنا عورت کے انسان نہیں رہ سکتا، یہ اس کی ایک مجبوری ہے، بولو نہیں، ضروری ہے۔ تو دنیا ہے، ضرورت سے زیادہ کے خواہش کو چھوڑ دو۔ اب اس کے آگے تم خود اپنے طریقے سے اس کی تفتیش کرو۔ میں نے جو بھی قرآن کی آیت پیش کرے، اس کو پروف کر کے دیکھو کہ بھئی یہ بول رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری تحقیق، تمہارا تجربہ، تمہارا غور و فکر، تمہارا اپنی تحقیق، یہی تمہارا مکمل ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کا ہم ویڈیو بنائیں گے ترک عقبہ، کیونکہ ایک بات پہ ویڈیو بنانے کو اپنے کو 13-14 منٹ لگے۔ اگر پورا ایک ساتھ بنائیں گے تو یہ کسی کے پاس وقت کی کمی رہتی، کام کی مجبوری ہے، ضروری ہے۔ تو اب اس کے بعد کا ہم ویڈیو بنیں گے قرآن حدیث پروف کے ساتھ، کوئی ہوائی بات نہیں، نہ گمان نہ اندازہ، بس قرآن اور حدیث سے۔ اس کے بعد کا ویڈیو ہم بنیں گے ترک دنیا، ترک عقبہ کیا ہے۔ اب ترک دنیا اس ویڈیو میں نے تفصیل سے، میرے حساب سے، میرے تحقیق سے، میرے غور و فکر سے میں نے بتانے کی کوشش کی۔ آگے تم سمجھو اگر تم کو سمجھنا ہے۔